أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا اللہ کریم آقا عظیم ہم سب پہ رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک جتنی بہنیں آ کر بیٹھ گئی ہیں، یا اللہ پاک یہ پہلے آنے والوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سابقون الاولون کا درجہ عطا فرمائیے۔ فاستبقوا الخیرات، یا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیے، یا اللہ پاک ہم سب کو راضی کر دیجیے۔ یا اللہ پاک رحم فرما دیجیے، یا اللہ پاک کرم فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اپنے خزانوں میں سے، یا اللہ اپنے خزانوں میں سے عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے، سوڈان کے، یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں پہ رحم فرما دے۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان کی عزت و جان و مال کی، آبرو کی، عزت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے۔ یا اللہ پاک ہر جگہ کے مسلمانوں کو سکون عطا فرما، غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے بچوں کو اور ہمیں اللہ پاک حضرت امام مہدی کے لشکر میں شامل جو ہے شمولیت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے۔ جیسے کہ روزانہ اعمال کی جو ہے فضائل اعمال جو ہے اس کی تعلیم ہوتی ہے الحمدللہ۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو، کئی گزری محنتوں کو، رلی کھلی محنتوں کو بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ پڑھتے پڑھتے تھوڑا تھوڑا پڑھتے پڑھتے آدھے سے میرے خیال میں زیادہ الحمدللہ ہو گیا۔ اچھا جی، اب پہلے فضائل قرآن پڑھا تھا، اب فضائل نماز ہے۔ فضائل نماز بھی اب تقریباً ختم ہونے والی ہے، اختتام تک آنے والی ہے۔ اس میں کتنے موضوع آپ کو نئے ملے ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی یہ محنت کی سردیوں میں اٹھ کے لحاف کو چھوڑ کے اٹھنا کس قدر مشکل کام ہے۔ یقین کریں گرمی میں جلدی سے وضو کرنا ہوتا ہے، وضو کرتے کرتے کتنا پانی ہمارے پر پڑ بھی جاتا ہے، ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ اور اب ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ بس ایک وضو میں زیادہ نمازیں پڑھ لیں، وضو کرنے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے نیکیوں پہ عمل کرنا آسان ہو جائے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی نیکیوں کی طرف رغبت عطا فرمائے، اور ان کے لیے بھی نیکیاں کرنا بہت آسان اور آسان، اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسی نیکیاں کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پہ آپ ان کو قبول فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور ان کو اپنے سے جوڑ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت اس سے سارا کچھ چھین لیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کے تمام، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام کے تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک یہ تیری جو وعیدیں اور بشارتیں ہیں اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل میں ان کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی ہو وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ نماز کا ضائع کرنا اکثر
یا بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی خیر خبر میں مشغول رہے، یا مال و دولت کی کمانے کے لالچ میں ضائع کی جاتی ہے نماز۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہے گویا گویا کہ مال و دولت سبھی چھین لیا گیا ہو اور اکیلا کھڑا رہ گیا ہو۔ یعنی جتنا نقصان اور خسارہ اس حالت میں ہے اتنا ہی، یعنی اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بچے اور کسی کا مال و اسباب چھین لیا گیا ہو اور وہ اکیلا کھڑا ہو، اس کو کیسا رنج اور صدمہ ہوگا۔ تو ایک نماز جس کی جان بوجھ کر قضا ہو جائے اس کے لیے بھی یہی رنج کی کیفیت ہونی چاہیے۔ یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں جو ہے وہ خسارہ ہمیں محسوس ہو جائے، اللہ کرے تو ہے، یا جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں ہوا ہو اتنا ہی نماز کے چھوٹنے میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی معتبر آدمی یہ کہہ دے اور اسے یقین آ جائے کہ فلاں راستہ لوٹتا ہے اور جو رات کو اس راستے سے جاتا ہے تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور مال چھین لیتے ہیں، تو کون بہادر ہے کہ اس راستے سے رات کو چلے؟ رات کو تو درکنار دن کو بھی مشکل سے ہی اس راستے کی طرف چلے گا۔ مگر اللہ کی سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد ایک دو نہیں کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے، آیا ہے، اور ہم مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جو ہے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں، مگر اس پاک ارشاد کا ہم پر اثر کیا ہے ہر شخص کو معلوم ہے کہ ہم پر کیا اثر ہے۔ آپ اپنا جائزہ لے لیں، ہم اپنا جائزہ لے لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق، جن کو اللہ تعالیٰ نے مخبر صادق، مخبر اخبار سے، ٹھیک ہے نا، یعنی مخبر اخبار یعنی سچی خبر دینے والے، ٹھیک ہے نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق تھے اور سچی خبریں دیتے تھے، لیکن ہم نے ان سچی خبروں کو سچ نہیں جانا۔ اللہ معاف کرے، میں سب کی بات کر رہی ہوں، کسی ایک کو لگا نہیں رہی۔ ہمیں آج جیو پر یا کسی میڈیا پر اعلان ہو جائے کہ یہاں پر اس جگہ پر اگر آپ 1 لاکھ روپے لگائیں گے تو آپ کو 10 لاکھ روپے جو ہے ملے گا 3 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد یا 1 مہینے بعد، ہمیں اس خبر پر یقین آ جائے گا۔ لیکن ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی باتوں پہ جس میں ذرہ برابر بھی، اس میں تو کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی سازش ہو، لوگوں کو ٹھگنا ہو، لوگوں کے پیسوں پر قبضہ کرنا، کچھ بھی اس میں تو ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر سچی خبر دینے والا سچی خبر دے رہا ہے اور بالکل سچی خبر دے رہا ہے۔ اس خبر کی اس میں کیا کہتے ہیں، صحت میں، اس خبر کی صحت میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس خبر میں کوئی شک نہیں ہے کہ کہیں بھی خدا نہ خواستہ کسی نے جھوٹ ملایا ہو۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم میڈیا کی خبروں کو جانتے ہیں سچ، اور مطلب میں آپ کو نہیں لگا رہی کہ آپ سمجھیں کہ میں صرف ایک جنرل بات کر رہی ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق بات کہنے اور سننے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی تو گزری جا رہی ہے، آپ دیکھیں نا، کل بچہ پیدا ہوا اور کتنی تیزی سے ماہوں سال کہ وہ بچہ میٹرک میں آ گیا، کتنی جلدی گزر رہا ہے وقت۔ تو خدا را اس بات کو سمجھیں، اس بات کو محسوس کریں، کیونکہ آپ کا سمجھ لینا، آپ کا محسوس کر لینا، اس کو بہت اس کا اثر ہے کہ آپ کے جو ہے وہ آپ سمجھ کر آگے بتائیں، سمجھیں اور دوسروں کو بھی اس بات سے ڈرائیں اور خود بھی عمل کی توفیق پیدا کریں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اللہ تبارک تعالیٰ کسی بھی نیکی کو اللہ تبارک تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ تو آج نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی سنتوں سے اتنا پیار ہے کہ یوں سمجھ لیں، اس مثال کو یوں بتاتی ہوں کہ ایک ماں ہے، اس کا بیٹا 5 سال سے یا 3 سال سے کسی اور جگہ گیا ہوا ہے، کسی دوسرے ملک گیا ہے۔ اب ماں کے پاس اپنے بیٹے کا دوست آتا ہے اور وہ بالکل ماں سے اس عورت سے بالکل اس کے بیٹے کے انداز میں باتیں کرتا ہے، تو اس کو ماں جب اس کو دیکھتی ہے اس کو اپنے بیٹے کی یاد آ جاتی ہے،
تو اس کو وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ یہ لڑکا میرے بیٹے کا دوست ہے، آیا کرتا تھا ملنے، میں ان کے لیے کھانا بناتی تھی، کھانا کھاتے تھے، یعنی اس کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور اس کو وہ بچے سے اپنے حقیقی بچے والا پیار ہو جاتا ہے، یعنی اس کو اس کا آنا اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شخص کے اعمال کو جو شخص زندہ کرتا ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلاح اجر میتی شہید۔ اس فتنے کے دور میں، اس فساد کے دور میں، اس نفسا نفسی کے دور میں، اس بے حیائی کے دور میں، اس جو ہے اللہ اکبر سرد موہری کے اور خود غرضی کے وقت میں، اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کرے گا تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور یہ والا اجر و ثواب پہلے نہیں تھا، یہ اجر و ثواب ہمیں مل رہا ہے الحمدللہ۔ تو میرے اس بات کو سمجھیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک دن ایک صحابی رسول کا قصہ تھا کہ ان کے کسی بیٹے نے کہیں کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کدو یعنی لوکی کیوں پسند ہے، یہ تو مطلب انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے ہمارے بچے بھی اللہ ہمیں معاف کرے، اگر کدو لوکی پک جاتا ہے تو نہیں کھانا پسند کرتے نا، اور ہم نے بھی ایسے ہی الٹے سیدھے کام کیے ہیں اپنے بچپن میں، اپنی جوانی میں، تو اس کو بتانے سے بہتر ہے کہ بات سمجھا دوں۔ تو اب وہ صحابی رسول کے کو بات پہنچی تو ان کو اتنا غصہ چڑھا، اتنا ان کو دکھ ہوا، تو اتنا ان کو دکھ بھی ہوا اور ان کو غصہ بھی چڑھا، اور اتنا غصہ چڑھا کہ انہوں نے صحابی رسول نے اپنے بیٹے کو کہا کہ آئندہ سے تم میرے سامنے نہ آنا، یعنی تم نا آئندہ سے میرے سامنے نہ آنا، یعنی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ اور کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ صحابی رسول کا وقت آ گیا نزاع کا، یعنی رخصت ہونے کا، تو بیٹے نے اجازت چاہی تو تب بھی انہوں نے اس کو اجازت نہیں دی۔ تو یا اللہ، اس قدر محبت کرنے والے نبی کی سنتوں سے، اور ایک ہیں ہم کہ اللہ اکبر کبیرہ، میں آپ کو صرف اتنا سا، میں آپ کو مطلب میں ایک بات کر رہی ہوں، سمجھا رہی ہوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی ہوٹل میں جائیں اور وہاں پہ کھڑے ہو کے سب کھانا کھا رہے ہیں، ہائی ٹی وغیرہ کھا رہے ہیں، تو کوئی سینڈوچ منہ میں ڈال رہا ہے، کوئی گول گپا منہ میں ڈال رہا ہے، کوئی کچھ، اور ہم کھڑے ہوئے کھا رہے ہیں، اس وقت کوئی ایک بندہ یہ کہہ کے کہ نہیں جی میں نہیں کھڑے ہو کے کھاؤں گا، کسی ٹیبل وغیرہ کو دیکھے یعنی کرسی وغیرہ کو نہ ملے تو وہ کسی ایک کونے میں جا کر فرش پہ بیٹھ کے کھا لے۔ اب مجھے بتائیں ایک بات، اگر مطلب برا نہ مانے تو ایک بات کہ اگر یہ موقع آپ کر آئے کہ آپ کسی ایسی جگہ کھڑی ہوں جہاں پہ کھانا جو ہے وہ کھڑے ہو کے کھانا پڑ رہا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ اسٹال سے لگے ہوتے ہیں ہائی ٹی وغیرہ کے، تو اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کہنے کا مقصد یہ ہے سب کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، کوئی منہ میں جو ہے وہاں سے کیک پہ پیسٹری اٹھا کے کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، تو سب اس میں آپ اپنی پلیٹ میں سالن ڈالیں، وہ چیزیں ڈالیں، کیک پیس لے لیں، یعنی سینڈوچ لے لیں، پیزا کا ٹکڑا لے لیں، اور آپ ایک کونے میں جا کے پرچ پہ بیٹھ کے کھا لیں۔ کیا آپ ایسا کر سکتی ہیں؟ آپ ایسا کر سکتی ہیں یا نہیں؟ اب آپ اپنے اس کا کر لیں، محاسبہ کریں اپنا، تو بہت مشکل عمل ہے لیکن اللہ پاک نے کروایا ہے میرے سے۔ تو میرا کہنے کا، میں نے اپنی مثال صرف اس لیے دے دی کہ آپ لوگ کہتے ہیں وہ صحابہ کی باتیں تھیں، اور صحابہ تو خاص کرم تھا اللہ کا کہ وہ ان کے دل میں اللہ نے بڑا مادہ ڈالا ہوا تھا اللہ کے نبی کا اور اللہ کا۔ تو بھائی اس لیے صرف بتایا کہ بھائی میں نے نہیں، صرف بہت سی عورتوں نے مجھے دیکھ کر الحمدللہ نیچے فرش پر بیٹھ کے کھانا کھایا، اور مجھے یاد نہیں پڑتا، میں نے اپنے بیگ میں جانماز رکھی ہوتی تھی، شاید میں نے اس کو بچھا دیا یا پتہ نہیں کون سا کپڑا بچھا دیا، یا مجھے کچھ یاد نہیں ہے ان باتوں کا، لیکن اب تو ظاہر ہے الحمدللہ ٹیبلز پہ کھانا آ جاتا ہے زیادہ تر، اور اگر ہم ٹیبل پہ بیٹھ جائیں تو ہمارے بچے ہمیں ڈال کے لا دیتے ہیں، الحمدللہ وہ والی کنڈیشن اب نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے، الحمدللہ جب سے یہ سنا نہیں مجھے یاد کہ میں نے کبھی کھڑے ہو کر پانی پیا ہو، یا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میرے بچے بھی جو کو بھی میں دیکھتی ہوں تو وہ بھی کچھ نہیں ملے گا نا تو میں نے دیکھا کہ وہ نیچے یوں ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے کرسی پہ بیٹھے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت وہ دیندار ہیں، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ چلیں کوئی ایک بات تو کر رہے ہیں نا عمل، تو آپ لوگوں کو بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی تھوڑا سا اس طرف دھیان دیں۔
کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں. کل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یا مجھ سے یہ سوال کر لیا, میرا نام لے کے کہا علی اور زبیر, کس منہ سے آئی ہے تو مجھ سے بات کرنے کی سفارش کر دیں, تو نے میری ختم نبوت کے لیے کیا کام کیا, یا یہ کہ تو نے کہ میری سنتوں کو کتنا زندہ کیا یا کروایا. تو میرے جیسا بندہ کیا کرے گا؟ وہ تو یہ کہے گا کہ زمین پھٹ جائے اور میں مر جاؤں, پھر سے مرے ہوئے کو بھی مار دوں, وہ حساب ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے پیش ہونے کی جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوں تو وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہوں اور ہم انہیں دیکھ کر مسکرا رہے ہوں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور سے اشارہ کریں آجا میرے پاس, اللہ اکبر کبیرہ, کہ ہمارے روحانی باپ ہمیں بلائیں, ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلائیں. یہ اس سے بڑھ کر سعادت ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہو سکتی. لیکن اس کا عمل دنیا سے شروع کریں. وضو کی سنتیں بتائی تھی کہ وضو میں 11 سنتیں ہیں. اچھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرض وضو کیا ہے, صرف 4 اعضاء دھو لیں ایک ایک دفعہ بس. پہلے کیا, جو قرآن کے مطابق, میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو تھوڑی سی ورک آؤٹ کر کے نا, یہ آپ کو میں کل, اگر اللہ نے مجھے یاد دلوایا تو کل میں آپ کو بتاؤں گی فرض وضو کا قرآن میں لکھا ہے, اور فرض وضو کی جو آیات ہیں وہ مجھے بالکل نکالنے یاد نہیں رہی, لیکن انشاءاللہ وضو کے فرائض میں قرآن سے ثابت کروں گی انشاءاللہ کل, اللہ نے چاہا تو, اللہ کرے یاد رہے. اچھا, دوسری بات, وضو کی سنتیں 11 ہیں. سب سے پہلے آپ نے نیت کرنا. اس کے لیے لوگ دعا بھی پڑھتے ہیں, بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام, بہت پہلے یاد کی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کوئی کمی پیشی ہے معاف کر دے. تو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیجئے. اچھا, اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, اور اس کے راوی جو ہیں نا, اس کے روایت کرنے والے غالباً اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, غالباً حضرت ابو ہریرہ, حضرت علی, حضرت ابن عمر اور ایک اور صحابی ہیں, غالباً عبداللہ ابن مسعود, یعنی 4 لوگوں نے اس کو مروی ہیں, مطلب اس کو روایت کیا ہے, 4 لوگوں سے یہ مروی ہے کہ جب ہم وضو کرتے ہیں بسم اللہ کہہ کے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے تمام اعضائے بدن کو, یعنی ہماری پیٹ کو بھی پاک کر دے گا, ٹانگوں کو بھی پاک کر دے گا, ہمارے گردن کو بھی پاک کر دے گا, ہماری پیٹھ کو بھی پاک کر دے گا. ٹھیک ہے نا, سمجھا رہی ہوں آپ کو. اور اگر ہم بغیر بسم اللہ کے وضو کریں تو ہمارے صرف اعضائے وضو, یعنی ہمارا صرف چہرہ جس پہ ہم پانی ڈالیں گے, یعنی جن جن چیزوں پہ پانی ڈال رہے ہیں نا, بس وہی پاک ہوں گی. تو بھائی کیا خوبصورت سودا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم بول لیا کریں, پڑھ لیا کریں. تو سب سے پہلے نیت کر لیں بھائی کہ میں پاکی حاصل کر رہی ہوں, میں نماز پڑھنی ہے, میں نے قرآن پڑھنا ہے, یا میں ہمیشہ باوضو رہنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے موت جو آئے وہ کلمے کے ساتھ آئے, یہ بھی نیت ہے. تو نیت کرنا, شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا, پہلا نیت کر لینا. دوسرا میں نے آپ کو بتایا بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام, دین یہ بھی ہے, اس میں آپ بسم اللہ بھی پڑھ لیں, یہاں پہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے. پھر تیسرا ہے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا, یعنی دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا, یعنی صرف ہاتھ دھونا. ٹھیک ہے. اور چوتھا ہے 3 بار کلی کرنا. پھر 5واں ہے مسواک کرنا. اور 3 بار, چھٹا ہے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا. 7واں ہے 3 بار چہرہ دھونا. اور 8واں ہے پورے سر اور کانوں کا مسح کرنا. ٹھیک ہے. ہاں, اور 9واں ہے ہاتھوں پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا. 10واں ہے لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے, دوسرا عضو دھل گیا. اب یہ نہیں کہ آپ نے منہ دھویا اور آپ کہیں جلدی سے میں چائے پی لوں, ابھی پھر میں آ کے پیر وغیرہ دھوتی ہوں. ارے بھائی یکے ترتیب سے وضو کرو, اور ترتیب کے ساتھ آپ کیا کریں, یکے بعد وضو دیگرے لگاتار وضو کریں, تواتر سے وضو کریں, یعنی جیسے کرنا چاہیے. ابھی ایک اعضا ہمارا سوکھے نہ ہمیں وضو کر لیں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر علماء اکرام سے جب میری بات ہوئی تو ایک ان سے, تو میں نے کہا کہ بھئی بعض لوگوں کو اتنا بخار ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے, اس کے ان کے لیے پانی بہت, تو انہوں نے کہا پھر ایسا کر لیں, وہ دیکھیں نا یہ معذور کے لیے ہے کہ اگر جیسے انہوں نے ابھی ہاتھ دھوئے یعنی کونیوں تک, جلدی سے انہوں نے اس کو خشک کر لیا ساتھ. ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے منہ دھویا تو خشک کر لیا. میں ایک بات بتا رہی ہوں صرف آپ کو, تو یہ معذور کے لیے, شرعی معذور کے لیے ہو سکتا ہے, ورنہ آپ تواتر سے وضو کریں کہ ابھی ایک وضو یعنی ایک حصہ بھی دھلا ہے, اس پہ پانی موجود ہے تو دوسرا دھل جائے. لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا عضو دھل جائے. 11واں ہے کہ ترتیب وار جو ہے
دھونا ترتیب سے دھونا، یعنی یہ نہیں کہ آپ پہلے پیر دھو لیں پھر آپ جلدی سے منہ دھو لیں، نہیں ایسے نہیں بھائی، تو ترتیب سے دھو، جیسے پہلے ہاتھ دھونا، اس کے بعد منہ کلی کرنا، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر چہرہ کو دھونا، پھر دونوں ہاتھوں کو دھونا کونیوں سمیت، یعنی ہاتھوں نہیں بازوؤں کو کونیوں سمیت دھونا، اس کے بعد پھر سر کا مسح کرنا، اور پھر یعنی ترتیب سے وضو کرنا، ٹھیک ہے، پھر کونی پھر سر کا مسح کرنا، اور پھر پاؤں دھو لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو ایک اور طریقے سے بیان کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی اس کو ختم کرتی ہوں۔ دیکھیں آپ میری بات سنیں، ایک چیز ہے فرائض، فرائض میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک آدھا گلاس یا ایک گلاس پانی ہے آپ کے پاس، آپ کہیں گے ٹھیک ہے میں آج مسنون یعنی سنت والا وضو نہیں کرتی، کیونکہ سنت والے وضو میں فرائض خود بخود ہی ادا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کہتی ہیں میں سنت وضو نہیں کرتی، میں آج پانی بہت کم ہے اور مزید پانی نہیں ہے، تو ایک ہی گلاس یا آدھے گلاس میں کرنا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس آدھے گلاس میں کہ وضو کرنے کے لیے، کہ سب سے پہلے آپ اپنے بازو کونیوں سمیت تک دھو لیں، یعنی ہاتھ بھی اور بازو بھی کونیوں سمیت تک دھو لیں، پہلے دایاں پھر بایاں، ایک وضو کا فرض ادا ہو گیا۔ پھر آپ نے دوسرا کیا کرنا ہے، آپ نے دوسرا یہ کرنا ہے کہ آپ جو ہے اپنے چہرے کو ایسے دھوئیں کہ دائیں کان کی لوئے سے بائیں کان کی لو تک، اور پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی تک آپ کا دھل جائے، ٹھیک ہے نا۔ اب دو چیزیں ہو گئی، دو فرائض ادا ہو گیا۔ تیسرا آپ نے سر کا مسح کرنا ہے، چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ مسنون وہ جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا وہ بس مسنون ہے کہ جی پورا آپ نے سر کا کانوں میں بھی انگلیاں پھیرنی ہے، گردن پہ بھی پھیرنا ہے، لیکن میں آپ کو صرف فرائض بتا رہی ہوں، وہ میں نے مسنون بتا دیا، فرائض یہ کہ آپ نے ایک مثال ہے، ایک سمجھے، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ پہ پانی ڈالا، دائیں ہاتھ گیلا کر لیا، اب آپ نے اس کو اپنے سر پہ جہاں مرضی رکھ لیں، پورے ہاتھ کو پھیلا کے جہاں مرضی رکھ لیں، دائیں رکھ لیں بائیں رکھ لیں، دائیں طرف رکھ لیں تو بہتر ہے، تو یا بالکل سینٹر میں رکھ لیں، آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ کا مسح ہو گیا۔ چوتھائی سر کا مسح ہوتا ہے، 1/4 سر کا مسح، ٹھیک ہے نا۔ یہ باتیں کچھ نئی نئی لگ رہی ہوں گی، لیکن الحمدللہ رب العالمین اس پہ تحقیق ہے الحمدللہ، اور ہے بالکل اتھینٹک۔ اچھا اب پھر آپ نے پیر پہلے دایاں دھویا پھر بایاں دھویا، الحمدللہ بس ہو گیا، ختم بات ہوگی۔ ہاں یہ انشاءاللہ آدھا گلاس پانی میں اللہ نے چاہا دھل جاتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن طریقے سے دھونا ہے، کوئی جگہ خشک نہ رہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ چوتھا پھر آتے ہیں سورۃ الانفال پہ۔ بار بار یہ بات بتا رہی ہوں کہ سورۃ الانفال کا انتخاب اللہ پاک نے، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں، میں قسم نہیں کھاؤں گی، لیکن بڑے ہماری 100% اس بات پر اجماع تھا ہمارا، کیا مطلب اجماع تھا، یعنی ہمارے سب کا جوڑ ہو چکا تھا کہ ہم نے اب پارا شروع کرنا ہے پہلے پارے سے، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین اس پہ ہمارا جوڑ تھا، الحمدللہ ہم اس پر مطمئن تھے، اور پہلا پارا ہم منگوانے بھی لگے تھے، لیکن پھر یہ 7 اکتوبر سے جو فلسطین کے حالات بنے اس میں کچھ لوگ مجھے بلکہ بہت قریبی مجھے ملے، اور انہوں نے کہا جی کیا کیا ان مسلمانوں نے، بیل مجھے مار، ختم کر دے مجھے مار کے، تو یہ کیوں کیا انہوں نے، یہ جب بے وقوفی کیا اور یہ وہ اس طرح کی باتیں، تو مجھے بڑا دکھ بھی ہوا، اور کیونکہ میں نے فضائل جہاد بہت پڑھا ہوا ہے، یعنی یہ ایک وقت آج سے تقریباً 12 سال پہلے میرا موضوع ہی یہی تھا، تو پھر اس کے بعد پابندیاں لگ گئیں اور یہ وہ بڑا کچھ ہونے لگا، تو اس لیے چھوڑ دیا پھر اپنے استاد محترم کے کہنے پہ، تو لیکن بہرحال تڑپ تھی میرے اندر، تو اس کے بعد جب یہ آیا تو پھر مجھے یوں لگا کہ سورۃ الانفال جو ہے نا وہ فلسطین، ایک میں سمجھانے کو کہہ رہی ہوں، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے مجھے، سمجھ لیجئے گا، مجھے یوں لگ رہا ہے فلسطین کے صورتحال کو دیکھتے ہوئے سورہ انفال اللہ نے نازل کی۔ اب آپ کہیں گے لو سورہ انفال تو 1450 سال پہلے نازل ہوئی، اب یہ فلسطین کا قضیہ تو اب پیدا ہوا، تو میری پیاری بہنیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسے فٹ ہو جاتی ہے پرانے لوگوں کی بھی پرانے لوگوں کی کوئی بات کی بھی ایسے فٹ ہوتی ہے جیسے لگتا ہے ابھی کے لیے کہی ہو، ٹھیک ہے نا، ہوتا ہے نا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بات سمجھانے کی اور آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ کریا کریا بستی بستی نگر نگر اقلیم اقلیم، اور اللہ تعالیٰ گوشہ گوشہ میں یہ بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے پھر بتایا آپ کو کہ سورہ انفال، اب یہاں پر
صرف 2 منٹ لگا کے، یعنی 4:09 ہوئے، 3 منٹ لگا کے آپ کو پھر سے سمجھاتی ہوں، بیک گراؤنڈ کے نئے آنے والے یا پرانے آنے والے، یعنی پرانے آنے والے جس میں بیچ میں چھٹیاں کر چکے ہیں ان کے لیے بتا رہی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں اللہ پاک نے ان کو نبوت سے نوازا، تو آپ نے اپنی نبوت کو، نبی بننے کو چھپا کے رکھا۔ پھر 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے اور بتائیے کہ بھائی دنیا کے سودے بڑے سخت ہیں، یعنی آخرت کے سودے بڑے سخت ہیں، اور دنیا مزرۃ الآخرہ، آخرت کی کھیتی ہے، بھائی محنت کر لو ورنہ بڑی سخت زندگی ہوگی، قبر کے عذاب اور پھر حشر کے عذاب، اور پھر عمر بھر کے لیے حقوبہ 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 زندگی، کہاں کی جہنم کی، اور نہ نکلنے والی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، جہنم سے نہ نکلنے والی زندگی۔ اب یہ جو کافر، جو یہودی اور کافر مر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اب یہ جو یہودی اور کافر اور یہ جو جا رہے ہیں نا ہندو وغیرہ، اب یہ قیامت کی صبح نہیں، یہ قیامت کے بعد بھی جہنم میں ہی رہیں گے۔ یہ سمجھ لیں ابھی اپنی قبر میں چھوٹی جہنم میں پڑے ہیں اور پھر بڑی جہنم میں آ جائیں گے، اور زیادہ کہ زیادہ ظالم عذاب والی جہنم میں آ جائیں گے۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ بڑے قید خانے میں شفٹ ہو جائیں گے۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کو بتایا، اللہ کے حکم سے ڈرایا، تو اپنے بھی دشمن ہو گئے۔ ابو لہب آپ کے چچا تھے، وہ بھی دشمن ہوئے، اور بہت قریبی لوگ جو تھے، جو سگے نہیں بھی تھے لیکن قریبی تھے، جیسے ابو جہل، ابو سفیان وغیرہ، یہ سارے کے سارے آپ کے دشمن بن گئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے بہت دفعہ، متعدد بار مارنے کی، جان سے مارنے کی کوشش کی، اور یہ بھی اب ذکر بعد میں آگے آگے آیات میں آنے والا ہے۔ تو اچھا، اب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک یہ ظلم کفار مکہ کا سہتے رہے، صحابہ بھی سہتے رہے۔ اب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ کر دی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ سارے صحابہ کو سونا بنا دیا، کیمیا بنا دیا، کیمیا گر بنا دیا، یعنی انہوں نے صبر کیا اور ڈٹے رہے، یعنی اب وقت آ گیا تھا کہ میدان، یعنی ٹریننگ ہو چکی ہے، اب میدان جنگ میں آ جائیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 53 سال کی عمر میں، 50 اور 3 53 سال کی عمر میں کہا کہ موو کر جائیں، آپ ہجرت کریں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سوچتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے کب ہجرت کا حکم دیں گے، اور میں دارالکفر کو چھوڑ کے میں اس میں جاؤں گا، کہاں کہتے ہیں، دارالکفر کو چھوڑ کر میں دارالاسلام میں، یعنی مطلب ایسے جگہ، یہاں سے جان چھوٹے، مطلب یہاں سے دارالکفر سے میں نکلوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی بات کو الحمدللہ محسوس کر لیا تھا، اور پھر ایسا ہونا بھی تھا، کیونکہ وہاں پر رہ کر مسلمان اتنا نہ کھل کر عبادت کر سکتے تھے، نہ اذانیں دے سکتے تھے، نہ نماز پڑھ سکتے تھے، اور ہر لمحے دڑکا لگا رہتا ہے۔ اور آپ کو پتہ دین کے کام کرنے میں کتنا سکون چاہیے۔ اب اگر مجھے خدا نہ خواستہ پتا ہو، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کہ بھائی کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ دشمن آ سکتے ہیں، ہندو آ سکتے ہیں، کافر یہودی آ چکتے ہیں اور مجھے مار دیں گے اللہ کا نام لینے پہ، تو میں اتنا کھل کر بات نہیں کر سکوں گی نا۔ میں اپنی جان اور عزت و آبرو کو بچانے کے لیے بہت دب کر کام کروں گی۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پاکستان دیا۔ اللہ تعالیٰ تیرا بہت بہت، یعنی اے اللہ تبارک تعالیٰ، یوں سمجھ لے کہ تیرا اتنا شکر کہ ہر سانس کی طرح تیرا شکر ہے، اور یہاں تک کہ ہم قبروں کی زیارت کر لیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہی ادا کرتے ہوئے جائیں گے کہ تو نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت دی۔ اللہ ہمارے پاکستان کو نظر بد سے بچائے اور اپنی پناہ خاص میں رکھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ موو کر جائیں، مکہ سے مدینہ چلی جائیں۔ مدینہ آپ کا آبائی شہر تھا، آپ کی ماں کا قبیلہ نجار سے تعلق تھا، اور قبیلہ نجار والے مدینہ میں تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحابہ نے بہت احترام کیا، بڑی عزت کی، اور بڑا ان کو وارملی ویلکم کیا، گرم جوشی سے استقبال کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لوگ ملے، ایک انصار اور ایک یہودی مدینہ طیبہ میں۔ انصار میں 2 قبیلے تھے، اوس و خزرج، دونوں کے دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان لٹانے والے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مال لٹانے والے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے تھے۔ لیکن یہودیوں سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایگریمنٹ ہوا میثاق مدینہ کے نام سے، کہ بھئی جب آپ کیا کہتے ہیں، مطلب اگر آپ پر کوئی بیرونی قوت حملہ کرے گی، ہم آپ کی مدد کریں گے، اور اگر کوئی مطلب بیرونی قوت
ہم پر کرے گی حملہ تو یعنی یہودیوں پہ، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدد کریں گے یہودیوں کی. لیکن یہودی جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے چھائے ہوئے تھے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور اوس و خزرج اپنے معاملات کے مسائل کا حل ان سے لیتے تھے کہ آپ بتائیں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کیا. لڑائیوں کے فیصلے وہ بھی کرتے تھے، اور وہ جو دولت مند لوگ ہوتے تھے نا، امیر پارٹی سے اور نامی گرامی پارٹی سے پیسے لیتے تھے، اور اس طریقے سے ان کی چاندی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس چیز کو بالکل ہی ختم کر دیا. لوگ صحابہ اور لوگ اپنے اپنے فیصلے جو کراتے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کراتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق بات کہتے تھے، اور نہ کسی کی سائیڈ لیتے تھے، بلکہ جو حق ہوتا تھا وہ حق بات بیان کر دیتے تھے. اب نبی پاک حق ہمیشہ چھا جانے والا ہے. ان الباطل کانا زہوقا، اور باطل جو ہے جھوٹ وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے، تو مٹنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی الحمدللہ مدد کی ان کی اس معاملے میں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ روز آئے دن پتہ چلا، 1 سال ہونے والا تھا کہ مدینہ مکہ کے لوگوں پر، مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ان کے قافلوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان کی معیشت کو ضرب لگائی جا رہی ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا دل بڑا چھلنی تھا. اور پھر اب کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بھائی ابو سفیان جو کہ کافروں کے بہت بڑے لیڈر تھے، اور وہ نا اپنا لشکر لے کر جا رہے ہیں، اور وہ سامان تجارت لے کے جا رہے ہیں، اور وہ بڑے اس وقت بڑا اچھا تجارت کر کے اور بڑا منافع لے کے جا رہے ہیں، جس میں 60 تو صرف قریشی ہوں گے، اور 50,000 دینار ہیں، اور 1,000 گھوڑے ہیں. تو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم سے ہی چلتے تھے نا آپ. ہوا کہ بھائی ابھی ان کے دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی کہ ان کو اگر پکڑ لیں تو معیشت پہ ضرب لگ جائے گی، اور یہ کھوکھلے ہو جائیں گے. یہ جو اتنی آن بان شان سے پھر رہے نا، ان کی پھونک نکل جائے گی. چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے صحابہ سے کہا چلو. تو صحابہ تیار ہو گئے. 300 صحابہ، 313 یا 300 صحابہ تھے بس، اور کوئی نہیں تھے. تو انہوں نے بھی کوئی ایسی تیاری نہیں کی ہوئی تھی کہ جیسے آپ کی زبان میں کہوں کہ زرہ بھی پہن لی ہو، اور گھوڑے بھی خوب سارے لے لیے ہوں. مسلمانوں کے حالات فائنینشیلی اچھے نہیں تھے، مالی طور پہ. تو بس ایسے ہی کہتے ہیں 2 صرف گھوڑے تھے شاید ان کے پاس، اور کچھ چند اونٹ تھے، یعنی سواریاں بھی کم تھیں، اسلحہ بھی کم تھا، ذرائع بھی کم تھی، جو لوہے کی قمیضیں ہوتی ہیں وہ بھی کم تھی. بہرحال ان کا مقصد تھا کہ 60 لوگ ہیں، ان کو ہم لوگ کر لیں گے. 300 لوگ مل کے مکوں سے ماریں گے تو ختم ہو جائیں گے. بات سمجھانے کو کہہ رہی. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور سوچے بیٹھے تھے. وہاں سے اس راستے کو چھوڑ کے، مکہ کے راستے کو چھوڑ کے، مدینے کے راستے کو چھوڑ کے کون سا راستہ کیا تھا میرے ذہن سے نکل گیا. حضرت ابو سفیان نے دوسرے راستے سے جلدی ایک اور ریٹریٹ کیا انہوں نے، اور ایک اور راستے سے چلے گئے. اور پھر کیا کیا کہ دوسرے راستے سے چلے گئے، اور یہ کہ مسلمان ان کے پیچھے اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک لشکر کے ایک بہت تیز رفتار اس کو گھوڑ سوار کو بھیجا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجھ سے لڑنے کو آ رہے ہیں، تو آپ آ جائیں اور ان کا مقابلہ کریں. تو وہ لوگ تو پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیاری کر رہے تھے. ان لوگوں نے بھی آ گئے، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی یوں سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے آخری کنارے پہ تھے، اور ایک کنارے پہ وہ تھے، اور ایک کنارے پہ مدینے سے ذرا دور یوں سمجھ لیں کفار مکہ پہنچ چکے تھے. کفار مکہ پہلے پہنچے، اور انہوں نے اپنی اچھی جگہ لے لی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ ملی جہاں پہ ریت ہی ریت تھی، اور کوئی کنواں نہیں تھا، کوئی سبزہ وغیرہ نہیں تھا، کوئی سہولت زندگی نہیں تھی. انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی کل بتاؤں گی کہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں چاہا کہ یہ ایک جماعت اب مقابلہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی طاقت ہے. سیم اس وقت بھی حماس جو ہیں ان کی خبریں بھی آپ کو پہنچ رہی ہوں گی. بلا شبہ اس کا اسرائیل کا زور صرف اس پہ چل رہا ہے کہ وہ نہتے مسلمانوں کو مارتا رہا، اور وہ روز مار رہا ہے، یہاں تک کہ 20-21 ہزار لوگوں کو مار چکا ہے، جس میں کتنے سارے بچے ہیں. لیکن الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے کہ حماس ان کو ٹکنے نہیں دے رہے ہیں الحمدللہ. اور ایسا مقابلہ جو ہے وہ دو بدو مقابلہ کرنے سے وہ لوگ بہت گھبرا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو یہ فتح کی، عظیم الشان فتح کی خوشخبری ضرور آئے گی، جیسے کہ طالبان کی طرف سے آئی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے سبق میں پہلی آیت کروائی تھی الحمدللہ، اور پھر دوسرے سبق میں جو دوسرا سبق تھا الحمدللہ رب العالمین، اس میں جو ہے وہ جو چار آیتیں ہوئیں الحمدللہ رب العالمین، نہیں 3 آیتیں ہوئیں، تو الحمدللہ رب العالمین اب یہ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سلسلے کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ تو یہ ثابت کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب جنگیں جو ہیں وہ مال کی کثرت سے اور لوگوں کی کثرت سے، افرادی قوت سے نہیں لڑی جاتی، جنگیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ لڑی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا بھروسہ جو ہے وہ بہت زبردست بھروسہ ہے۔ اچھا جی، یہاں پر آیت نمبر 5 سے شروع کر رہی ہوں میں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 5، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسا آپ کے رب نے آپ کے گھر سے یعنی مدینے سے مصلیحت کے ساتھ آپ کو روانہ کیا ہے، کہ مصلیحت کیا تھی کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کو لوٹیں گے اور ان کی معیشت پر ضرب لگائیں گے، ان کو مالی طور پہ کمزور کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اور کیا ہوا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی، یعنی ان کے لیے بڑا مشکل تھا کیا چیز کہ اچھا اب میں بتا رہی ہوں اس کو، کہ جیسا آپ کے رب نے آپ کے گھر یعنی مدینہ سے مصلیحت کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس مصلیحت یعنی وہ اس مصلیحت میں بعد اس کے کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، آپ سے اس طرح بحث کر رہے تھے گویا ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ ہم تو خودکشی کرنے جا رہے ہیں، ہم تو مرنے جا رہے ہیں۔ یہ کون سی تھی؟ یہ ایک جماعت جو ہے وہ یہ سوچ رہی تھی، اب میں آپ کو بتاتی ہوں وہ جماعت کون سی تھی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر یعنی مدینہ سے مصلیحت کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، کہ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ آپ چلیں گے اور ان کے تجارتی قافلے قافلہ جو کہ ابو سفیان کی سرکردگی میں جا رہا ہے اس کو پکڑ لیں گے، اور اس سے ان کو بہت بڑا نقصان پہنچائیں گے۔ اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو گراں سمجھتی تھی، یعنی اس کو بڑا یعنی وہ اس کو بڑا بوجھ سمجھ رہی تھی، وہ ناخوش تھی اس پہ، وہ اس مصلیحت میں بعد اس کے کہ اس کا ظہور ہو گیا تھا، بعد میں اس کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا مصلیحت تھی، آپ سے اس طرح بحث کر رہے تھے گویا ان کو موت کی طرف ہانکے لیے جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہے ہیں، ان کو لگ رہا تھا جیسے ہم تو خودکشی کرنے جا رہے ہیں، موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ تم سے ان 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کرتے تھے کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، یعنی یا تو ابو جہل کا لشکر ہاتھ میں آئے گا، ختم کر دیں گے مسلمان ان کو، یا پھر ابو سفیان کا تجارتی قافلے والا لشکر ان کے ہاتھ ضرور آئے گا۔ اللہ نے فرمایا تھا محمد ایک قافلے پر ایک جماعت پر آپ کو فتح دوں گا۔ تو اچھا جی، اچھا وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور تم اس تمنا میں تھے اچھا اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح جماعت یعنی تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ثابت کر دے، اور ان کافروں کی بنیاد کو دابر الکافرین، کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے۔ اچھا اب یہ میں نے یہاں پہ بتایا نا کہ مسلمان چاہ رہے تھے، کافی مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس وقت کیا کریں، کیونکہ 2-3 باتیں تھیں اس کی مصلحت،
مصلیحت یہ تھی کہ ابھی ہم نکلے ہیں کس وجہ سے، ہم 60 لوگوں کا مقابلہ کرنے، جن کے پاس جو لڑنے نہیں آئے، جو کہ تجارت کرنے کے لیے نکلے تھے اور لڑائی کے لیے نہیں نکلے تھے، تو ہم ان قافلے والوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جان کے ادب سے نام لے رہی ہوں کہ ظاہر ہے یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس طرح ہمیں ماشاءاللہ سے 50,000 دینار بھی مل جائیں گے، 1,000 گھوڑے بھی مل جائیں گے، 60 قریشیوں کو بھی ہم اپنا غلام بنا لیں گے، قیدی بنا لیں گے۔ تو مسلمانوں کو لگ رہا تھا یعنی یہ بات صحیح ہے، لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بیعت لی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے یہ تھے کہ ہم لڑیں، اور اللہ تعالیٰ کا بھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ جو ہے اس بات پر ووٹنگ کرنے کے لیے، ان کے دماغ کو، ان کے ذہنوں کو کھنگالنے کے لیے کہ ان کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے، اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں گے کیا کرنا چاہیے۔ اس پر سب سے پہلے مہاجرین میں حضرت ابوبکر، عمر فاروق اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہم بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کہیں گے ہم اسے مانیں گے، ہم ایسے نہیں کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جائیں آپ قوم عمالقہ سے لڑیں، آپ لڑیں، آپ کا خدا لڑے، اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب آپ ان کو لڑ کے بھگا دیں گے قوم عمالقہ کو، تو پھر ہم آ جائیں گے، اس ملک پہ قبضہ کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہم کہ دائیں بائیں اوپر نیچے سے ہر طرف سے آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمیں کہیں گے سمندر میں چھلانگ لگا دو تو ہم سمندر میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ ہمارا جو مال لینا چاہیں گے، ہم جو اسلحہ یا مال لینا چاہیں گے وہ آپ لے لیں، وہ مال جو آپ کے پاس ہوگا وہ ہمارے مال سے زیادہ اچھا ہوگا، یعنی ہمیں وہ مال زیادہ پسندیدہ ہوگا جو آپ کے پاس ہو، یعنی ہم اس پہ بڑے راضی اور خوش ہوں گے۔ چنانچہ وادی زفران تک تو یہ سوچ لے کر مسلمانوں نے سفر کیا کہ قریش کے تجارتی قافلے پر ہم حملہ ور ہوں گے اور ہمیں یہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں کے دل میں، یعنی صحابہ کے دل میں یہی تھا کہ یہ نہیں تھا کہ وہ ڈرپوک ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرنا چاہ رہے یا وہ موت سے ڈر رہے ہیں، اصل میں وہ چاہ رہے تھے کہ ابھی تو ہم نکلے ہی صرف تجارتی قافلے کو پکڑنے، تو ہم ابھی تجارتی قافلے کو پکڑ لیں، اس کو پکڑیں گے تو پھر ہمیں انشاءاللہ 50,000 دینار بھی ملیں گے اور ہمیں 1,000 اونٹ بھی ملیں گے، تو ہم بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے نا، ہماری فائنینشیلی حالت صحیح ہو جائے گی نا، اور ہمیں اسلحہ بھی مل جائے گا، ظاہر ہے گھوڑوں کی صورت میں، اور گھوڑے آئیں گے، اور کیا کہتے ہیں 1,000 گھوڑے، اس وقت تو گھوڑے تھے ہی نہیں نا مسلمانوں کے پاس، تو یہ کہ اور پھر ہم جو پیسے ہیں اس سے اسلحہ بھی خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ابھی ہم جنگ نہ لڑیں، ابھی ہم صرف اور صرف تجارتی قافلے کو لوٹیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کو یہ بات نہ اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ اس وقت لڑنے کے لیے تو آئے نہیں تو لڑ کیوں رہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ ان کا دل، جو بعض دفعہ دل نہیں نہ چاہ رہا ہوتا لیکن ہمیں کرنا پڑتا ہے، یہ وہ والی حالت تھی۔ تو یہاں پر الحمدللہ رب العالمین پھر کیا ہوا کہ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کفار سے ان کے خلاف انسانیت سوچ سلوک کا بدلہ لینے کا یہی موقع ہے، یعنی اب موقع آ گیا، جیسے اب فلسطین کے عوام ایک نہیں، دو نہیں، 75 سال سے بیچارے اس بات سے اتنے پریشان تھے کہ جب چاہتے تھے یہ جس عورت کو، جس لڑکی کو اٹھا کے لے جائیں لے جاتے تھے، چاہتے تھے جس لڑکے کو اٹھا کے لے جاتے تھے، جس عمارت کو تباہ اور برباد کرنا چاہتے تھے تباہ اور برباد کر دیتے تھے، اور بڑے ہنستے ہوئے آتے تھے، مکاری کے ساتھ آتے تھے، اور مسلمانوں کا ایک غزہ پٹی میں مسلمانوں کا رہنا مشکل کر دیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سال بھی اور اس سال بھی جو رمضان گزرا ہے اس میں انہوں نے نمازیوں کو کس بری طرح مارا ہے، کتنا ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور کتنا ظلم، یعنی یہ 75 سال سے پک رہے تھے مسلمان فلسطین کے، اور یہاں پر 13 سال سے مسلمان 14 سال سے پک رہے تھے اس میں غزوہ بدر میں، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں اپنے نبی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ کفار سے ان کے خلاف انسانیت سوچ سلوک کا بدلہ لینے کا یہی موقع ہے، ورنہ مسلمانوں کی ایک جماعت تو شروع سے لڑائی کرنے میں ہچکچا رہی تھی، یعنی بچ رہی تھی۔ یہ اشارہ اسی واقعی اور حالت کی طرف ہے کہ جب صحابہ نے دیکھا کہ اب مقابلہ تجارتی قافلے سے نہیں بلکہ خود لشکر جرار سے آ پڑا ہے، اور لشکر بھی کیسا کہ اپنے سے تعداد اور سامان دونوں میں کئی گنا زیادہ، یعنی 1000 سے اوپر لشکر تھا، یہ لوگ تھے 300 313، ٹھیک ہے نا، تو 3 گنا کا مقابلہ تھا نا، تو بلکہ خود لشکر جرار جو ہے سے آ پڑا ہے، لشکر بھی کیسا کہ اپنے سے تعداد اور سامان دونوں میں کئی گنا زیادہ۔ قدرتاً کچھ کو تذبذب ہوا، یعنی سوچ میں پڑ گئے اور تردد پیدا ہوا، یعنی تھوڑا سا شک ہوا ان کو کہ یار یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم، وہ کہتے ہیں نا جان بوجھ کر خودکشی کرنے کے مترادف ہے، اس طرح سوچ رہے تھے۔ لیکن خود صحابہ ہی کے گروہ میں مہاجرین میں سے حضرت ابوبکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور انصار میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جوش و اطاعت سے لبریز تقریریں کی۔ جب آپ بدر کی طرف روانہ ہوئے تو یہاں ان آیات میں انہی واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تجارتی قافلے سے نہیں بلکہ خود مسلح لشکر سے مقابلہ آ پڑا تو بعض بحث کرنے لگے اور ان پر ایسا خوف طاری ہوا گویا ان کو موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، مگر یہ اللہ کی مرضی تھی کہ قریش سے مقابلہ ہو اور نہتے مسلمانوں کی فتح ہو۔ یہاں بعض صحابہ کے جس خوف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ خوف و اندیشہ بالکل قدرتی تھا، طبعی خوف تھا نا۔ اب آپ یہ کہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس اتنا ایمان تھا، اتنا ایمان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابوبکر کا ایمان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تقسیم کر دیا جائے، پھر بھی بچ رہے، اور جن جن کو مل جائے گا اس کو یعنی کفایت کر جائے گا، اس کے لیے کافی ہو جائے گا ہر ایک کے لیے، یعنی جو میری ناقص یہ قلم میں آیا وہ یہی کہ ہر ایک کی مغفرت ہو جائے گی اس ایمان سے، جو ابوبکر صدیق کے ایمان کو اگر ساری، یعنی اتنا ایمان تھا تو۔ لیکن اب یہاں پر کیا ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کتنے ایمان والے تھے نا، تو اب یہاں پہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تو چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو نا کسی طریقے سے نا بس لڑوایا جائے تاکہ مسلمانوں کو فتح دی جائے، اور کفار کو بھی پتا چلے کہ آئندہ سے سنبھل کر آنا ہے کہ تم کسی مسلمان پہ ہاتھ ڈالو گے تو تمہیں ہوا میں اڑا دیا جائے گا، تمہیں تمہارے سے بدلہ لیا جائے گا، ٹھیک ہے نا، تاکہ مسلمانوں کی ایک شخصیت ان کے سامنے اس روپ میں بھی سامنے آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت اب یہاں پہ کیا تھا کہ لیکن خود صحابہ کے گروہ میں مہاجرین میں حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق اور انصار میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جوش و اطاعت سے لبریز تقریریں کی، اور جب آپ بدر کی طرف روانہ ہوئے تو یہاں ان آیات میں انہی واقعات کی طرف اشارہ ہے کہ جب تجارتی قافلے سے نہیں بلکہ خود مسلح لشکر سے مقابلہ آ پڑا تو بعض بحث کرنے لگے اور ان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ گویا ان کو موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے، مگر یہ اللہ ہی کی مرضی تھی کہ قریش سے مقابلہ ہو اور نہتے مسلمانوں کی فتح ہو۔ یہاں بعض صحابہ کے جس قدر خوف کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ خوف و اندیشہ بالکل قدرتی تھا۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں تھے نا، تو اور جب انہوں نے دیکھا کہ کفار ان کے بالکل سامنے آ گئے اور غار ثور کے منہ پر اللہ تعالیٰ نے مکڑی سے کہا کہ غار کے دہانے پر اپنا وہ بنا دو، جالا بنا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی گھر ہیں ان میں سب سے بودا گھر، کمزور گھر مچھلی مکڑی کے گھر کو کہا ہے، فرمایا اوہن البیوت، یعنی بہت ہی بودا اور کمزور گھر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے مکڑی نے جالا بن دیا، ظاہر ہے جالے کو پھاڑے بغیر تو نہیں جا سکتے تھے نا، تو اور کبوتری نے جا کے انڈے دے دیے، چھوٹے چھوٹے کبوتری کے انڈے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ کفار نے سوچا کہ یہاں تو اندر جا ہی نہیں سکتے مسلمان، نہ اب، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب کی نظر جب ان کے پیروں پہ پڑی نا تو انہوں نے وہ ڈرنے لگ گئے، وہ ڈرنے لگے، ان پر نا خوف آنے لگا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھا کہ کیوں ڈر رہے ہو، تو ان کا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ ڈر رہا ہوں کہ کہیں خدا نہ خواستہ ان کی نظر پیروں کی طرف پڑ جائے اور یہ ہمیں دیکھ لے، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ آپ کو پکڑ لے اور پھر نقصان پہنچائے۔ یہ ان کا خوف طبعی خوف تھا، یعنی آپ کو پتہ ہے نا بڑے سے بڑا پہلوان کیوں نہ ہو، وہ کھڑا ہوگا تو پیچھے سے کوئی اس کو دھکا دینے لگے تو وہ ایک دم سے ڈر جائے گا نا، تو یہ طبعی خوف تو ہر شخص میں ہوتا ہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام میں بھی تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مطلب ان کو دیکھا، جادوگروں نے ان پہ رسیاں پھینکی اور رسیاں سانپ بن گئی، تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، بھاگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا موسیٰ ڈرو نہیں، اپنا عصا پھینکو، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ طبعی خوف ہر ایک میں ہوتا ہے. یہاں بعض صحابہ کی جس خوف کی طرف اشارہ کیا وہ خوف و اندیشہ بالکل قدرتی تھا، اور یہ طبعی خوف، طبعی کیفیت جو تھی، یہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا نہیں دینی تھی، عذاب نہیں دینا تھا. یہ تو ایسے ہی جیسے کوئی متقی اور صالح شخص سانپ کا یا شیر کا اچانک سامنا ہو جانے پر ڈر جائے، کہ کسی بھی متقی شخص کے سامنے سے شیر آ جائے یا سانپ، تو ایک دم سے وہ ڈرے گا نا. یہ تو طبعی خوف ہے. پھر آیت میں فریقم من المومنین سے امر بھی واضح کیا کہ یہ خوف و تردد بھی سب کو نہ تھا، صرف بعض کی طرف ظاہر تھا. یعنی سارے نہیں ڈر رہے تھے، لیکن کچھ مسلمان صحابہ ڈر رہے تھے، سارے نہیں ڈر رہے تھے. تو امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور پھر آگے بتلایا جاتا ہے کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب اللہ تم سے وعدے فرما رہا تھا کہ 2 جماعتوں میں سے ایک کے لیے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی، اور تم یہ چاہ رہے تھے کہ غیر مسلح یعنی تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے اور تم بغیر لڑے دشمن کو نقصان پہنچا دو. لیکن اللہ تعالیٰ عالم الغیب نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ تمہارا مسلح لشکر سے مقابلہ ہو اور کافروں کو شکست ہو، اور یہ والا یوم الفرقان بن جائے، یعنی پتہ چل جائے کہ حق جماعت کون سی ہے. یعنی وہ لوگ کہتے تھے نا کہ محمد نعوذ باللہ وہاں کے لوگ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین پہ ہے وہ دین صحیح نہیں ہے، یہ دین رشتہ داریوں کو کاٹنے والا دین ہے. یعنی جب کوئی مسلمان ہو جاتا تھا تو وہ بت پرستی سے اور الگ ہو جاتا تھا، اور جب بت پرستی سے علیحدہ ہو جاتا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ دوسرے جو کافر ہیں ان کو جینے نہیں دیتے تھے، تو رشتہ داریوں میں فرق پڑ جاتا تھا نا. تو کہتے تھے کہ محمد جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو رشتہ داریاں کاٹنے کے لیے آیا، یعنی یہ تو قطع تعلقی کروانے کے لیے آیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ کفار کا وہ تھا، خیال تھا. لیکن اللہ عالم الغیب نے یہ فیصلہ کر دی کہ تمہارا مسلح لشکر سے مقابلہ ہو اور کافروں کو شکست ہو، اور اللہ کے حکم سے حق کا حق ہونا دنیا پر ظاہر ہو جائے اور باطل مٹ جائے اور کافروں کو ایسی شکست ہو کہ ان کی جڑ کٹ جائے. چنانچہ مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ جنگ بدر ایک فیصلہ کن جنگ تھی. تمام مشرکین مکہ کی قسمت کا پانسا اسی جنگ نے ہمیشہ کے لیے پلٹ دیا. یعنی جو مسلمانوں کو سمجھ رہے تھے نا کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سرپری جماعت ہے، یہ سرپری جماعت ہے، انہوں نے اپنے آبا کا دین چھوڑ دیا، یہ پتہ نہیں کس چکر میں لگ گئے، اور یہ وہ انہوں نے ایک اللہ کی عبادت شروع کر دی، تو ضرور یہ اللہ تعالیٰ یہ ضرور اللہ تبارک تعالیٰ سے سزا پائیں گے. کفار سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ کام غلط کر رہے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو سزا دے گا. تو اس دن یوم فرقان تھا، کیونکہ یہ دعا اس نے بھی کی تھی ابو جہل نے آتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آج اس کو یوم الفرقان بنا دیجیے، یعنی ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حق پر کون سی جماعت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل مردود کے منہ سے نکلوایا کہ اس کو یوم فرقان بنا دے، اور اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ واقعی یہ یوم فرقان ہو جائے، کیونکہ وہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ بتوں کو مانتے تھے، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور صحابہ کھڑے تھے جو صرف اللہ کو مانتے تھے، کسی ایک بت کو بھی نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے نا. وہ سمجھتے تھے یہ بیکار ہیں، یہ تو خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے، کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اپنی ناک پر بیٹھی مکھی کو نہیں بھگا سکتے، تو یہ کیا ہمیں کسی عذاب سے بچا سکتے ہیں، ہماری کبھی کسی مدد کر سکتے ہیں، کسی فوج کے سامنے ہماری مدد کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ بھی ان سے ناراض ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ میں بتا دوں کہ حقیقی فتح کون سی ہے اور حقیقی دین کیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کس کے ساتھ ہے. یوم الفرقان بنانا چاہ رہے تھے، اور یہ ابو جہل کی مانگی ہوئی دعا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے قبول فرمایا کہ واقعی اس کو یوم الفرقان بنا دیا. امید ہے کہ بات آپ لوگوں کو میری سمجھ آ گئی ہوگی. سمجھنا سمجھانا کچھ اتنا خاص آتا نہیں ہے. تو بہرحال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے مرنا بھی اکارت. تصور کیجئے یہ سوچ کیسی خوشکن ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے ہی کسی نے ہم سے پرخلوص محبت کی ہو اور ہماری ملاقات کا انتظار کیا ہو. ایسی محبت کسی عام انسان کی طرف سے ہو تب بھی ملنے والے خود کو معزز سمجھتے ہیں، تو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی محبت کا ملنا کتنی بڑی نعمت ہے. والدین کا بھی اپنی اس اولاد سے کچھ تعلق نہیں ہوتا جو ابھی دنیا میں نہ آئی ہو، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے کس قدر گہرا تعلق ہے
کہ صدیوں بعد آنے والے امتی کی نجات کے لیے بھی فکر مند ہیں اور ان کے دیکھنے کی خواہش کر رہے ہیں۔ خوش نصیب امتی ہیں جو اپنے نبی کے دیدار کے لیے بےقرار ہوں اور اس محبت کی عملی طور پہ قدردانی کرنے والے ہوں۔ قیامت کے دن آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وضو کی برکت سے پہچان لیں گے، کیونکہ وضو کی برکت سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان کر اپنے حوض سے پانی پلائیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میرے پاس حوض پر آئے گی اور میں اسی طرح دوسرے لوگوں کو اس حوض سے دور ہٹاؤں گا جیسے ایک آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے اونٹوں سے ہٹاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ ہمیں پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نام لکم سیما لیست لأحد غیرکم تردون علی غرن محجلین من آثار الوضو۔ فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہاں تمہاری ایک نشانی ہوگی جو تمہارے سوا کسی اور کی نہیں ہوگی، تمہارے پاس وضو کے اثرات سے روشن چہرے اور چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ تم میرے پاس وضو کے اثرات سے روشن چہرے اور چمکدار ہاتھ پاؤں کے ساتھ آؤ گے۔ امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا اشتیاق کم ہے، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری امت کے ساتھ اس قدر گہری ہے، اس قدر گہری ہے، اس قدر گہری ہے کہ امت کی تخلیق سے قبل ہی ملنے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ اور باوجود اس کے کہ امت طالب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب ہے، امت غلام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، امت گنہگار ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سہارا ہیں، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا گناہگار بھی، اپنے گناہگار امتی سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیار ہے، امت سے ملاقات کا شوق بھی ہے۔ محشر کے ازدحام میں، اتنے رش میں اس خواہش کی تکمیل کے بندوبست بھی کیے جا چکے کہ غلاموں کے اعضاء وضو کو چمکایا جائے گا کہ ان کے باوفا نبی ان کو پہچان لیں گے، قربان ان وفاؤں بھری محبت پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں اپنی امت کو اتنے سارے لوگوں میں سے کیسے پہچانوں گا، ایک طرف نوح علیہ السلام کی، ایک طرف داؤد علیہ السلام کی، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام کی، ایک طرف آدم علیہ السلام کی، ارے میں کیسے اتنے سارے لشکر میں اپنی امت کو پہچانوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، آپ کے جو امتی ہوں گے نا، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، دور سے پہچانے جائیں گے، یا لائٹیں مار رہے ہوں گے۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں اعلان فرمایا، شاید اب اس کے بعد تم سے ملنا نہ ہو، شاید پھر تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ پھر غدیر خم کے خطبے میں فرمایا، میں بشر ہوں اور بشر کے لیے دوام نہیں، یعنی وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتا۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، یعنی شاید انقریب میرے رب کا قاصد مجھے بلانے اور لینے کے لیے آ جائے، میں ہمیشہ کے لیے تھوڑی رہوں گا، مجھے بھی جانا پڑے گا۔ اسی بنا پہ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد ایک دن آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور 8 سال کے بعد شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کے لیے دعائے خیر فرمائی، جیسا کوئی کسی سے رخصت ہوتا ہو۔ بقیع سے واپس آ کر مسجد میں ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، خطبہ دیا کہ میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے حوض وغیرہ کا انتظام کروں، اور میرا تم سے حوض کوثر پہ ملنے کا وعدہ ہے، اور میں اپنے اسی مقام پر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اور تحقیق مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، اور مجھ کو اپنے بعد اس کا اندیشہ نہیں کہ تم مجموعی طور پہ سب کے سب شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی پہلے کی طرح پوری قوم مشرک بن جائے، یہ اندیشہ نہیں ہے، البتہ خوف ہے کہ دنیا کی ہرس اور طمع اور باہمی تنافس میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی کیا ہوگا، تم لوگ نفسا نفسی میں پڑ جاؤ گے اور آپس میں لڑو گے اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے وابستگی میں بے مثال ہے کہ جاتے ہوئے بھی حوض کوثر پہ ملنے کی خوشخبری سنا کر جا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی راحت کا کس قدر خیال ہے کہ محشر کے سخت حالات میں جبکہ والدین اپنی اولاد کو، اولاد اپنے والدین کو، بھائی دوسرے بھائی کو، ہر تعلق والا دوسرے تعلق والے کو چھوڑ جائے گا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت پہنچانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔
تو چنانچہ کیا کرنا ہے ہم نے؟ اب دیکھیں اس پر محنت کر لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت فرما دیجئے کہ اس کی حفاظت کیا ہے؟ آپ لوگوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چرچا کیجئے اور اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر ایک کو بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا 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 پیکج لے کر آئے، کیسی سہولت کے پیکج لے کے آئے۔ آج تک کوئی نبی ایسا پیکج نہیں لے کے آیا جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ دوسروں کو بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جو سلیبس، جو شریعت، جو قانون انہوں نے دے کے چلے گئے، اس کے بعد اب کسی قانون کی، کسی شریعت کی، کسی بھی سلیبس کی گنجائش نہیں ہے۔ حج کا جو طریقہ، نماز کا طریقہ، زکوٰۃ کا طریقہ جو میرے نبی نے بتا دیا، اب اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، اور قیامت کی صبح تک اب کوئی اور نبی نہیں آ سکتا۔ یاد رکھیں، یہ کمپین چلانی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پیے، تو کرنا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے 1901 میں دعوی نبوت کیا اور 1908 میں اپنی گندگی پہ گر کر مر گیا ہیضے سے۔ آپ کو بتانا پڑے گا ان قادیانیوں کے متعلق بتانا پڑے گا کہ یہ اسلام کے کتنے بڑے دشمن ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی ہمارے نبی مرزا قادیانی کو نہ مانے، وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، نعوذ باللہ وہ کجری کی اولاد ہے۔ یہ کس قسم کی باتیں؟ اللہ اس کے بیٹے بشیر الدین محمود کی لکھی ہوئی کتاب کو آپ پڑھ لیں، اس کی اپنی کتابوں کو پڑھ لیں۔ اس نے 86 چھوٹی بڑی کتابیں لکھی، جسے 23 جلدوں میں روحانی خزائن کے نام سے اس کے چاہنے والوں نے چھپوا دیا۔ آج بھی نیٹ پر موجود ہیں، آج بھی آپ روحانی خزائن کے نام سے کوئی بھی کتاب پڑھ کے دیکھ لیں، کسی ایک کتاب کو پڑھنا ہی کافی ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹے نبی کا کتنا بڑا ڈھکوسلا اور ڈرامہ تھا۔ سچے نبیوں کا اقرار ضروری ہے، جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے۔ ختم نبوت کی نگری میں چور گھسے، نگری والے ہوں ہوشیار ضروری ہے۔ یاد رکھیں، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے، مرنا بھی عقار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا 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 آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں مسلمانوں کے دشمنوں کو غارت کر دیجئے، وہ جہاں کہیں ہیں انہیں غارت کر دیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ مسلمانوں کے دشمنوں کو غارت کر دیجئے۔ یا اللہ پاک یہود انود نصارہ کو غارت کر دیجئے۔ یا اللہ یہود انود نصارہ کو غارت کر دیجئے۔ یا اللہ نیتن یہود اس کے تمام معاونین کو غارت کر دیجئے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ فلسطین کے مسلمانوں کی، حماس کی حوثیوں کی حفاظت فرما دیجئے، ان کی مدد فرما دیجئے۔ اللہ پاک یہ جو روز شہادتیں ہو رہی ہیں، اللہ پاک اب اس سلسلے کو روک دیجئے۔ بلا شبہ شہادت سے بڑھ کر کوئی شہادت مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ یا اللہ پاک یقیناً شہادت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، لیکن اللہ پاک بس کر دیں۔ اللہ پاک اب تو سینے پھٹتے ہیں، دیکھا ہی نہیں جاتا۔ اللہ پاک بس کر دیجئے اب۔ اللہ پاک کتنے ہی لوگ، لاکھوں لوگ، اللہ ایک نہیں دو نہیں لاکھوں لوگ جن کے گھر ملبے کا ڈھیر پڑے ہیں اور ان کے اپنے ملبے کے نیچے دبے پڑے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ ان کی خبر گیری فرما، یا اللہ ان کی خبر گیری فرما، یا اللہ ان کو اکیلا نہ چھوڑ۔
یا اللہ اب ان کی خبر گیری فرما لے، یا اللہ اب ان کو اکیلا نہ چھوڑ، دائیں بائیں اوپر نیچے سے ان کی خبر گیری فرما لے، ان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مانگنے میں بہت کمی ہے، یا اللہ تبھی اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ تعالیٰ آپ مدد کر رہے ہیں، لیکن اللہ نہتے مسلمانوں کی بھی مدد کیجئے۔ اللہ ہمارا دشمن بڑا صفاق ہے، ظالم ہے، اللہ بہت ظالم ہے، اللہ ہر طرف سے اس کو طاقتوں کا حصول مل رہا ہے، اے اللہ پاک ہر طرف سے اس کے معاونین اس کی مدد کر رہے ہیں، اے اللہ آپ ہمارا ملجا ماوا بن جائیں، آپ ہماری مدد کریں مسلمانوں کی، اللہ آپ یقیناً کر رہے ہیں، لیکن اللہ ایسی مدد فرمائیے جیسے بدر میں مدد فرمائی۔ اللہ آپ نے بدر میں کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی جو ہے مٹی پہ اٹھا کر پھینکی اور سارے 1000 کافروں کی آنکھوں میں، منہ میں، اور یا اللہ پاک ان کو ان کی ناک میں گھسا دی اس مٹی کو۔ اے اللہ پاک کیسے آپ نے فرشتوں کے لشکر در لشکر قطار در قطار بھیجے، اے اللہ پاک کیسے آپ نے بارش کو برسایا، کیسے آپ نے رات کو ٹھنڈی میٹھی نیند سلایا ایسے جیسے کہ کوئی ان کو فکر ہی نہ ہو، کیسے آپ نے ان کو مسلمانوں کو ان کی طاقت اور ان کی مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھایا تاکہ یہ لڑ پڑیں کسی طرح آپس میں، اب تاکہ یہ یوم الفرقان بن جائے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، یا اللہ پاک فلسطین میں، سوڈان میں، کشمیر میں، یا اللہ ادلب میں، مصر میں، یا اللہ پاک مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے، اے اللہ پاک یہ میڈیا نشر نہیں کرنے دیتا، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ سب جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، بچیوں کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرما دے، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان وحشی ظالم کتوں سے جان چھڑا دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دے، یا اللہ پاک تجھے تیرے نبی کا واسطہ جو بچیاں گھروں میں ہیں اور اللہ نکاح کی عمر تک پہنچ گئی، نکاح کے قابل ہو گئی، اے اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں بیٹوں کے لیے حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، یا اللہ پاک زینب، منتہا، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، یا اللہ پاک مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، ان سب کی شادیاں بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجئے، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے، یا اللہ محمد ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کو زندگی صحت تندرستی عطا فرما دیجئے، یا اللہ محمد کی خوشخبریاں سنا دیجئے، یا اللہ محمد کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، تمام علماء اسلام، تمام علماء ہند، تمام علماء پاکستان، مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حضرت جی اور ہمارے تمام علماء اکرام کو اللہ ہدایت، زندگی، صحت، تندرستی عطا فرما دیجئے، میرے معلم مفتی ضیاء الدین صاحب کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، ندیم بھائی کو، عمیر کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، نازیہ، دلیپ، طلحہ اور اشفاق صاحب، عبداللہ، علی، حسین، شازیہ، عائشہ، معظم، جہانگیرہ، نازیہ، حمید، حسن، یا اللہ مومن، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت، عادل اور اللہ نرگس باجی، ان سب کی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہ اور جن کے نام ابھی لیے یہ، ان سب کے اہل خانہ کو اور میرے اہل خانہ کو اللہ پاک مجھ سمیت ان سب سمیت اللہ دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی دیجئے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ ایمان کے نور کے ساتھ عطا فرمائیے، اہلیہ اعظم شہناز، اہلیہ عاشق اور مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر اور اہلیہ رفیق کو یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں بہترین برکت والا سکون والا گھر عطا فرمائیے، سحر، عائشہ، فریال، ان کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، ان کو قلبی سکون عطا فرما دیجئے، ان کا حامی اور ناصر ہو جائیے، یا اللہ پاک ڈاکٹر ہمنا کو اور فاطمہ کو، یا اللہ پاک عیشا اور عبداللہ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبر سے کامیابی دیجئے، جتنے لوگ بیٹھے سن رہے ہیں ان کو، ان کے اہل خانہ کو، مجھے اور میرے اہل خانہ کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبر سے کامیابی عطا فرمائیے، احمد نعمان نواز صاحب اور محمد عمر کو کریم روزی عطا فرمائیے، عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، اہلیہ محسن، ماریہ، انس، سنبل، اہلیہ عمران، اے اللہ ان کو نیک نرینہ اولاد انتہائی آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے، یا اللہ پاک پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان کو اسلامی
معاشی معاشرتی سماجی ترقی عطا فرما دیجیے۔ پاکستان میں پیٹرول کو اور بجلی کو بہت سستا کر دیجیے۔ یا اللہ پاکستان کو نیک قائدانہ صلاحیت عطا فرما دیجیے، نیک لیڈر عطا فرما دیجیے۔ پاکستانیوں کے حال پہ کرم فرما دیجیے، ان کو حیا شرم عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہر پاکستانی کو، ہر مسلمان کو اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں شراب سے، زنا سے، رشوت ستانی سے، یا اللہ کرپشن سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہدایت عطا، یا اللہ ہم سب کو جہاد سے محبت کرنے کی توفیق اور جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہم سب کو زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ ہم سب پہ رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں کچھ لوگ بہت پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ ثنا کو اور محمد کو زندگی صحت تندرستی عطا فرما دیجیے۔ ہماری بہن علی آصف کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔